الحمد للہ رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم خالق کائنات اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق و مالک نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام اور دین اسلام جیسی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم انا نشکرک شکرا جزیلا۔ اس وقت مختصر سی مجلس میں علماء اور عوام الناس کے لیے قرآن کا ایک مختصر سا پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جو سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے تفصیلی واقعے میں سے ایک کڑی ہے۔ اس کو غور سے سننا اور عمل میں لانا موجودہ زمانے میں اس لیے ضروری ہو چکا ہے کیونکہ موجودہ جو دور ہے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیولپمنٹ کا دور ہے۔ اگر آپ اپنے کاروبار میں وہی پرانا طرز رکھیں، اس کو ڈیولپ نہ کریں اور اس کے اندر ٹیکنالوجی کو یوز نہ کریں تو آپ کی دکان میں کوئی سامان خریدنے نہیں آئے گا۔ 50 سال کی دکان کو روغن کرنا پڑتا ہے، لائٹ لگانا پڑتا ہے، ماحول کو دیکھ کر تھوڑا اس میں زینت لگانا پڑتی ہے، اور وہ طرز اور طریقہ جو مارکیٹ کا ہوتا ہے حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے اس کی طرف رغبت کرنے کی آپ کی اچھا ہوتی ہے اور تمنا ہوتی ہے، اور شریعت کی طرف سے ممانعت بھی ہے۔ یہ جو دور ہے، اس دور میں ہمیں کس طریقے سے دین پر عمل کرنا چاہیے اور کس طریقے سے دین کی اشاعت کرنی چاہیے، وہ میں قرآن پاک سے ایک میسج آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، پہلے اس واقعے کو تھوڑا مختصر انداز میں سمجھا دوں تاکہ جو نقطہ اور جو بات اور جو قرآن کا لطیفہ اور اس کا سر میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے میں آسانی۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی۔ ساری باتیں اوپن تھی کہ زلیخا گنہگار ہے اور یوسف علیہ السلام پاک باز ہیں۔ عزیز مصر کو پتہ تھا، پھر بھی وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیج دیا۔ چنانچہ 7 سال، ایک روایت کے مطابق 10 سال یوسف علیہ السلام جیل کی سلاخوں کے پیچھے بے گناہ قید رہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں داخل کیا جا رہا تھا، ڈالا جا رہا تھا، ابھی آپ مجرم نہیں بنے تھے، ملزم تھے، جرم ثابت نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کی منظر کشی قرآن کریم نے کی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے ساتھ 2 قیدی اور تھے۔ ایک نوجوان قیدی وہ تھا جو بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اس کے مشروبات کا انتظام کرتا تھا، اور ایک نوجوان وہ تھا جو بادشاہ کا کک تھا، طباخ تھا، باورچی تھا۔ ان دونوں پر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے اپنے کھانے اور مشروب میں زہر ڈال کر اپنے بادشاہ کو کھلانے کی کوشش کی ہے، جس میں یہ ناکام ہو گئے۔ ان کا بھی جرم ابھی ثابت نہیں ہوا تھا، یہ بھی ملزم تھے۔ جرم جب تک ثابت نہ ہو تو ایسے گنہگار کو ملزم کہتے ہیں، اور جب جرم ثابت ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرم کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ دونوں یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں آ گئے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ تو قید خانہ ہے، یہاں کیا دین کی تبلیغ کرنا ہے، اتنی چھوٹی مسجد ہے، اس میں کیا 6 نمبر بیان کروں، 4 لوگ بیٹھے ہیں، اس میں کیا دین کی بات کروں۔ انہوں نے یہ کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے اپنا جو کام تھا وہ شروع کر دیا۔ شرابیوں کے سامنے شراب کی قباحت، بڑوں کے ادب، مریضوں کی عیادت، جیل خانہ کئی سال سے گندا پڑا ہوا تھا، اس کی صاف صفائی شروع کر دی۔ جو لوگ بیمار ہوتے تھے ان کی تیمارداری آپ کرتے تھے۔ جن کا پیٹ ایک روٹی میں جو قید خانے میں ملتا تھا اس سے نہیں بھرتا تھا تو اپنا کھانا انہیں دے دیتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان اخلاق حمیدہ کو جب قیدیوں نے دیکھا، حالانکہ مورخین نے عجیب بات لکھی ہے کہ اس وقت مصر کے اس جیل خانے میں پورے مصر کے ٹاپ لیول کے گنڈے موجود تھے، ٹاپ لیول کے،
جن کو انسان اپنے پاس بٹھانے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا. ایسے لوگوں کے سامنے یوسف علیہ السلام نے اپنے اخلاق کو پیش کیا. زبان سے کچھ نہیں کہا, صاف صفائی شروع کر دی. بیمار ہے, جا کے پیر دبانا شروع کیا بڑے میاں کا. بیمار ہے, ان کے دوا کا انتظام کیا, بھوکوں کو کھانا کھلایا, محبت کے ساتھ میں پیش آئے, اچھی اچھی باتیں کی. اور جب سارے قیدی سو جاتے, رات میں یہ اپنے رب کی عبادت کرتے اور اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے. یہ سارے اوصاف حمیدہ جب قیدیوں نے یوسف علیہ السلام میں دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی طرف ان کا دل کھنچ گیا, چل کر آ گیا کہ نہیں یار یہ بھلا مانوس لگتا ہے. ہاں آج جو ہے نا داڑھی ٹوپی دیکھ کر لوگ ڈر جاتے, آیا آیا. وہ کیوں؟ ہمارے اخلاق بگڑ گئے, ہمارے کردار بگڑ گئے. ہم مسلمان تو ہیں, آدھار کارڈ میں مسلمان, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, ایمان آ گیا, آدھار کارڈ میں مسلمان ہے, پاسپورٹ میں مسلمان ہے, لیکن اسلام کی ایک جھلک ہمارے اندر موجود ہے. اللہ معاف کرے. اب وہاں اللہ نے ایک واقعہ پیش کروایا. یہ جو دو قیدی آئے تھے ان کو ایک ایک خواب اللہ نے بتلایا. جو مشروب بناتا تھا اس نے یہ دیکھا کہ میں انگور کو نچوڑ کر جوس بنا رہا ہوں, اس کا عرق نکال رہا ہوں اور بادشاہ سلامت کو پیش کر رہا ہوں. اور جو کک تھا, باورچی تھا, طباخ تھا, اس نے یہ دیکھا کہ میں نے روٹی بنائی ہے اور اس کو اپنے سر کے اوپر وہ ٹوکری کو میں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. اب انہوں نے رات میں جب خواب دیکھا تو دنیا کی ریت کیا ہے, ہندو اگر خواب دیکھے تو پنڈت سے پوچھتا ہے, اس کے دھرم کا وہ گرو ہے. عیسائی اگر خواب دیکھے تو راہب اور پادری سے پوچھے گا, اس کے دین کا دھرم جو دھرم گرو کون ہے وہ ہے. مسلمان اگر خواب دیکھے تو امام صاحب سے پوچھے گا. اب یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں, توحید پرست ہیں, مسلمان ہیں, اور یہ خواب دیکھنے والے مشرک و کافر ہیں. کس چیز نے ان کو اپنے دھرم گروؤں سے پوچھنے پر مجبور کیا اور یوسف علیہ السلام سے پوچھنے پر ان کو مجبور کیا؟ وہ اپنے دھرم گرو سے نہیں پوچھ رہے ہیں, قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. قرآن نے اس کو ذکر کیا, نبئنا بتأویلی, اے یوسف برادر ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, آپ ہمارے اس خواب کی تعبیر بتلائیے, اس کی تعبیر بیان کیجئے, اس کا کیا مطلب ہے. اب عقل انسانی حیران ہو گئی کہ یار یہ دوسرے دھرم کا ہے, میرے سے کیوں پوچھنے آیا. قرآن نے اس کا جواب دیا, اے یوسف برادر ہم اگرچہ مشرک و کافر ہیں, تیرے دھرم پر نہیں ہے, تیرا دھرم دوسرا, ہمارا دھرم دوسرا, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے خواب کی تعبیر آپ سے پوچھنے آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نیکوکار محسوس کیا ہے. آپ کی زبان سے آج تک ہم نے جھوٹ نہیں سنا. ہمارا تاجر تو بولتا جب تک جھوٹ نہ بولو تجارت نہیں چلتی. جی آپ کے زبان سے آج تک ہم نے کبھی گالی نہیں سنی. ہماری بات بغیر گالی کی شروع نہیں ہوتی. ہم نے آپ کو بے نمازی کبھی نہیں دیکھا. ہم نے آپ کو بڑوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا, چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوئے دیکھا, اپنا کھانا دوسروں کو کھلا کر خود بھوکا رہنا دیکھا. آپ نے قید خانے کے اندر آ کر ایک نورانی ماحول پیدا کر دیا, ایک حیات ہم نے پیدا کر دی. یہ ساری چیزیں ہم نے آپ میں دیکھی, آپ کے اخلاق کو ہم نے بڑے قریب سے دیکھا. اس لیے اس چیز نے ہمیں یہ مجبور کیا کہ ہم اگرچہ اپنے دھرم کے دھرم گروؤں سے نہیں پوچھ رہے ہیں, ہم آپ سے پوچھنے پر جو مجبور ہوئے ہیں, اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, یہ بنیادی وجہ ہے. اس لیے ہم آپ کے پاس آئے, ہم آپ سے اس خواب کی تعبیر کو جاننا چاہتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو انہیں قریب بلا کر بٹھایا, بیٹھو بیٹھو. یہاں سے ایک نقطہ نکل رہا ہے, اسی نقطے کو میں سمجھا کر اپنی بات مختصر وقت میں پوری کروں گا. معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کو اس سرزمین پر, چاہے وہ عام ہو یا خاص, چاہے عالم ہو یا غیر عالم, چاہے وہ تاجر ہو یا ملازم, وہ اس طریقے سے رہنا ہے کہ اس کی ذات دوسروں کے لیے سبق بنے, یعنی وہ اپنی ذات کو مؤثر بنائے. میں جب جا رہا ہوں تو 10 لوگ بولیں کہ دیکھو انسان جا رہا ہے. میں جب بیٹھ رہا ہوں تو 10 لوگ مجھ سے بولیں کہ دیکھو انسان بیٹھا ہوا ہے, کیا بھلا مانوس ہے یار. آج تک ہماری ذات کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اس کے اندر اخلاق حمیدہ ہے, اس کے اندر اوصاف حمیدہ ہیں. لہٰذا یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میری ذات ان پہ مؤثر ہو گئی ہے, حالانکہ وہ 10 سال سے قید خانے میں, 7 سال سے قید خانے میں, لیکن آج تک کسی کی انہوں نے تبلیغ نہیں کی. کسی کو نہیں کہا نماز پڑھ, کسی کو نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ, کسی کو نہیں کہا کہ یہ اسلامی ہے, کسی کو نہیں کہا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور میں پیغمبر ہوں, کچھ نہیں کہا.
اپنے اخلاق کو پیش کیا، اپنے کردار کو پیش کیا۔ آج پڑوسی، ہم لوگ پڑوسی رہتے ہیں، مہینوں مہینوں سالوں سال بعد بند ہے، کیوں بھائی؟ تو کہے گا مسلمان، پڑوسیوں کو حقوق ہیں۔ میرے نبی نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، حضرات صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق الجار حق الجار اتنی مرتبہ کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ وراثت میں پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کر دے گا۔ اتنے بڑے حقوق ہیں، لیکن ہم معمولی چیزوں پر لڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب اسلام نہیں ہے۔ عبداللہ، سلیمان، فیاض، قاسم نام رکھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں بنتا ہے۔ مسلمان اس وقت بنتا ہے جبکہ آپ کے اندر اوصاف حمیدہ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات کو پہلے مؤثر کیا، بیٹھایا ان کو، اور بٹھانے کے بعد ان کو اطمینان دلایا کہ تم صحیح ڈاکٹر کے پاس آئے، اس کا علاج میرے پاس ہے، اس خواب کی تعبیر میرے پاس ہے، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، لیکن تھوڑا ٹھہرو، چونکہ اب میری ذات تم پر مؤثر ہو گئی ہے، اب جب جو کچھ بھی میں کہوں گا تمہارے دل پر وہ اثر کرے گی۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے ان کی تبلیغ شروع کی۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، پہلے اطمینان دلایا۔ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا، دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے تمہارا مسئلہ میں حل کر دوں گا۔ کیسے حل کروں گا؟ سکھایا نہیں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میری کیا حقیقت ہے؟ فرمایا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي ربی، اس علم کی روشنی میں حل کروں گا جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے۔ اپنی طرف نہیں منسوخ کیا کہ میں نے چلے کی جماعت نکال لی، میں نے 4 مہینے کی جماعت نکالی، یہ میں والی جو بات ہے نا، یہ سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔ میں والی بات نہیں آنا چاہیے، میں نے کر دیا۔ دیکھو وقت کے پیغمبر ہیں، فرما رہے ہیں اس مسئلے کا حل میں نہیں کروں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اس علم کی روشنی میں کروں گا جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی۔ گڑبڑ یہیں سے ہوتی ہے، یہیں سے بیماری لگ جاتی ہے اور یہیں سے کینسر ہو جاتا ہے، جس کو دین کا کینسر بولتے ہیں۔ ایک مفسر اپنے آپ کو مفسر سمجھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ دین کی اشاعت میں کر رہا ہوں، یہ کینسر ہے، دین کا کینسر۔ جیسے باڈی کا کینسر ہوتا ہے نا، ویسے دین کا بھی کینسر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مارو، ہم کچھ بھی نہیں۔ اب بٹھایا، تبلیغ کیا، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، میں طویل انداز میں گفتگو کے موڈ میں بھی نہیں ہوں، مختصر مجلس، لہٰذا اپنے انداز میں ان کو سمجھا دیا۔ مختصر یہ کہ ایک کو بتا دیا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے، جو مشروط بادشاہ کو پیش کرنے والا تھا، ساقی تھا، اس کو کہا کہ 3 دن کے بعد تجھے چھٹی ہو جائے گی، تیرے خواب کی تعبیر یہ، تیرا جرم صاف ہو جائے گا اور تو آزاد ہو جائے گا۔ اور دوسرا، جس نے روٹی کو پرندوں کو نوچتے ہوئے دیکھا تھا، اس کو تعبیر بتلا دی، 3 دن کے بعد تجھے پھانسی ہو جائے گی۔ کہ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں کیا کر دیا؟ مسئلہ حل کر دیا۔ اب 3 دن کا جب وقفہ گزرا تو بالکل ویسا ہی ہوا جیسے یوسف علیہ السلام نے بتلایا تھا۔ اب قیدیوں میں اور زیادہ یوسف علیہ السلام کی محبت جاگوزی ہو، یار اس نے جیسا بتایا ہے ویسے ہی ہوا ہے۔ سارے قیدی یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ایک مسلمان تاجر اپنی دکان پر بیٹھا ہے، وہ ایک جھوٹ بول کر 10,000 کما سکتا ہے، اس کو سوائے اللہ کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے گاہک کو بول دے، اپنے کسٹمر کو بول دے، بھائی میرے دھرم نے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا ہے، یہ سچ بات یہ ہے۔ اب وہ سامنے والا اگر غیر دھرم کا ہوگا، وہ سر پر ہاتھ رکھ لے گا، ارے یار یہ تو ایک جھوٹ بول دیتا تو 10,000 روپیہ کما لیتا، لیکن اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے دھرم پر عمل کرتے ہوئے 10,000 کو لات مار دیا۔ کیا دھرم ہے اس کا یار! خدا کی قسم، اس کے دل پر وہ بات جو اثر کرے گی، 50 گھنٹے کی تقریر بھی اثر نہیں کرے گی۔ یہ بات آپ لکھ لو۔ لیکن آج ہم دکانوں پر بیٹھ کر ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ پورے ورلڈ کے اندر یہ جملہ چلتا ہے، مسلمانوں سے معاملہ نہ کرو۔ وہ ایسا غائب کرتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا ہے۔ دوسرے تو غائب کرتے ہیں لیکن تھوڑا 100 گرام 200 گرام، لیکن یہ ایسا غائب کر دیتا، اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے ڈنڈی مارا اس نے۔ یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائیو۔ اسلام کو ہم نے اپنے کردار سے بدنام کیا ہے۔ اسلام تو بڑا حسین مذہب تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کو جو تعبیر بتلائی، سارے مسلمان ہو گئے، سارے لوگوں کی تربیت اب دوسرے انداز میں یوسف علیہ السلام نے شروع کر دی۔ جب 7 سال کا، ایک روایت کے مطابق 10 سال کا عرصہ پورا ہوا، وہ جو ساقی تھا وہ اپنی ڈیوٹی پر واپس چلا گیا۔ عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے یہ خواب دیکھا، وقت کا بادشاہ ہے مصر کا، اور اس زمانے میں مصر پورے دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا، سب سے بڑی کنٹری تھی، پاورفل ملک تھا۔ لہٰذا اس نے ایک خواب دیکھا کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں، بالیاں سمجھتے ہیں نا، جو کھیت سے نکلتی ہیں، سوکھی بالیاں، وہ 7 سرسبز و شاداب اور تازی بالیوں کو کھا رہی ہیں۔
سب سے پہلے تو بالی کے اندر کھانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور اگر چلو مان لیں تو تازی بالی سوکھی بالی کو کھانا چاہیے، لیکن اس نے خواب کیا دیکھا؟ سوکھی کس کو کھا رہی ہے؟ ہاں، تازے کو کھا رہی ہے، اور 7 دبلی پتلی گائے ہیں جو موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہے۔ عجیب و غریب خواب اس نے دیکھا، صبح اٹھا پسینہ پسینہ ہو گیا، اس نے فوراً دربار لگایا، اپنے نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ سب نے نجومیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا قالوا اضغاث احلام، بھائی یہ تو ایسے ہی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا تم ایسا ادھر ادھر مت پھینکو، میں بادشاہ ہوں، میرے کو معلوم ہے اس کی حقیقت ہے، اگر معلوم ہے تو کہو، اور اگر نہیں معلوم ہے تو یہ کہہ دو کہ نہیں معلوم ہے۔ انہوں نے آخر میں اقرار کیا، مختصر کر رہا ہوں، اقرار کیا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر نہیں معلوم۔ اب وہ جو ساتھی تھا اس کی بتی جلی، ارے یار میں نے بھی خواب دیکھا تھا 7 سال پہلے، 10 سال پہلے، یوسف برادر نے جیسا بتایا تھا ویسے ہی ہوا تھا۔ فوراً اس نے بادشاہ کو کہا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی ہے جو آپ کے خواب کی تعبیر کو حل کر دے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ نے مجھ کو اور طباخ کو قید خانے میں بھیجا تھا تو ہم دونوں نے بھی ایک ایک خواب دیکھا تھا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس خواب کو بیان کیا، انہوں نے جیسی تعبیر بیان کی ویسا ہی ہوا۔ اب بادشاہ کو طلب ہوئی اور اس نے کہا کہ بلاؤ یوسف علیہ السلام کو جیل سے۔ یوسف علیہ السلام کی نبوت پر تو زنا کی داغ لگا ہوا تھا۔ ہاں یاد رکھو، داغدار ہو کر دین کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ عند الناس بھی اگر آپ داغدار ہیں، یا عند اللہ اگر آپ داغدار ہیں، آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، ارے مسلمان تو کو اللہ نے وہ اسلام عطا فرمایا ہے کہ وہ دکان پر بیٹھ کر لوگوں کو ایمان بانٹے، اس کا چہرہ دیکھ کر لوگ مسلمان، لیکن آج ہمیں دیکھ کر لوگ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، بہنوں کو وراثت ہم نہیں دیتے ہیں، ماں باپ کا ادب ہم نہیں کرتے ہیں، جتنی ساری خرابیاں سب ہمارے اندر ہیں۔ اب جب سرکاری سواری گئی، یوسف علیہ السلام کو کہا چلیے بادشاہ بلا رہا ہے، کہا نا پہلے جو داغ لگا اس کو صاف کرو۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر نے، وقت نہیں تو میں کھولتا اس کو، علامہ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کے تحت وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، آگے وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اس آیت کریمہ کے تحت ابن کثیر نے جو موتیاں بکھیری ہیں اس کو دیکھی۔ بادشاہ نے وہ فائل خود منگا لی اور خود ہی اس نے جو ہے نا عدالت قائم کر لی، زلیخا اور اس کے سہیلیوں کو بلایا، سارے لوگوں کو بلایا، اس مسئلے کا حل پورے مصر والوں کے درباریوں کے سامنے اس نے کیا۔ زلیخا نے برملا اقرار کیا یوسف پاکیزہ ہے، میں نے ہی اس پر ڈورے ڈالے تھے، ساری سہیلیوں نے اس کا اقرار کیا، یوسف علیہ السلام کے دامن پر جو زنا کا داغ لگا تھا وہ صاف ہو گیا۔ اب سرکاری سواری گئی، یوسف علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ ہاں وہ داغ دھل گیا ہے، وہ سواری پر بیٹھ رہے ہیں، ایک جیل کا قیدی، ہاں دیکھو ایک جیل کا قیدی وقت کے بادشاہ کے سواری پر بیٹھ رہا ہے اعجاز کے ساتھ۔ تمہاری دکان کی نوٹوں کی گڈیاں تمہیں ترقی پر نہیں پہنچائیں گی، اسلام تمہیں ترقی پر پہنچائے گا۔ آپ شان کے ساتھ یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں، آ کر بیٹھ کر پوچھا یوسف علیہ السلام نے کہ بتائیے آپ نے کیا خواب دیکھا۔ اس نے اپنا خواب پھر ریپیٹ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس خواب کی تعویل نہیں بلکہ اس کی تعبیر بتلاؤں گا۔ تعبیر تو وہ ہوتی ہے جس میں ڈگمگ ہو، لیکن میں تعبیر بتلاؤں گا جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوگی، 100% وہ سچ ہوگی۔ اور وہ خواب کی تعبیر ہی صرف نہیں بتلاؤں گا، جو سنکٹ مصر پر آنے والا ہے اس سنکٹ اور حادثے کا حل بھی بتلاؤں گا۔ اسی کو میرے نبی نے ایک جملے میں پرو دیا، خیر الناس من ينفع الناس۔ مسلمان تو وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، اپنے قول سے نفع پہنچاوے، اپنے ہاتھ سے نفع پہنچاوے، اپنے مال سے نفع پہنچاوے۔ ہم لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچانے آئے ہیں۔ لہٰذا بادشاہ کو بڑی تمنا ہوئی اور اس نے کہا کہ بتائیے آپ خواب کیا ہے۔ کہا دیکھو جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر پر شروع کے جو 7 سال ہوں گے وہ شر سبز و شادابی کے ہوں گے، فراوانی نعمت کے ہوں گے، جس میں زمین 10 گنا زیادہ غلہ پیدا کرے گی، اور بعد کے جو 7 سال ہوں گے اس میں ایک دانہ تک پیدا نہ ہوگا، آسمان سے ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا، وہ خشک سالی اور قحط سالی کا زمانہ ہوگا۔ یہ مصر کے اوپر 7 سال یہ سنکٹ آنے والے ہیں، لیکن 7 سال سے پہلے 7 سال سرسبز و شادابی ہیں۔ وہ موٹی جو 7 گائیں ہیں اور وہ جو 7 ہری بھری بالیاں ہیں وہ 7 سال سرسبز و شادابی کی نشانی ہے، اور جو سوکھی ہوئی 7 بالیاں ہیں، سوکھی ہوئے 7 گائیں ہیں، وہ کیسے ہیں؟ وہ قحط سالی کی نشانی ہے۔ لیکن اس مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ فرمایا کہ آپ مجھ کو اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ جملہ فرمایا
تو ابن کثیر نے صحیح روایت کے ساتھ میں لکھا کہ بادشاہ نے اپنا تاج نکالا اور یوسف علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا یوسف آج سے بادشاہ تو ہی ہوگا، پورے مصر کی لگام میں تیرے حوالے سونپتا ہوں، صرف سکے پر میری سگنیچر چلے گی۔ پورا ملک حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے بادشاہ نہیں چاہیے۔ اس وقت جو عوام الناس کو اور انسانیت کو اور خلق کثیر کو جس حادثے کا سامنا کرنا ہے، اس حادثے سے پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ مسلمان لوگوں کو بچانے آیا ہے، مسلمان لوگوں کو نفع پہنچانے آیا ہے۔ یہ پیغام سنا دو، جو لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں الگ الگ پیرایوں سے، یہ میرے اللہ کی کتاب کا پیغام سنا دو۔ لہٰذا انہوں نے کہا مجھ کو زمین کا وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے اور انہوں نے کولڈ اسٹور کا سب سے پہلا نظریہ دنیا کو دیا۔ یہ بڑے بڑے کولڈ اسٹور، آپ کے کشمیر کے جو سیب نکل رہے ہیں نا، ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں وہاں بمبئی میں بیٹھ کر کہ تازے تازے سیب مل رہے ہیں، وہ پچھلے سال کا مل رہا ہے کولڈ اسٹور کا، اور یہ جو اب جا رہا ہے وہ سب سے ہو رہا ہے، وہ اگلے سال ملے گا۔ اس لیے کہ ہم لوگ اب تک جتنا سیب کھائے، اب یہاں ہم نے شپیان میں جو کھایا وہ دونوں میں بین فرق ہے۔ سمجھ گئے؟ پہاڑ کھودا تو نکلا چوہا، کہ ہم کو وہاں جو دور دراز جو سیب کھلایا جا رہا ہے وہ سب پچھلے سال کا ہے، اور یہاں جب درخت سے توڑ کر کھایا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ جو کولڈ اسٹور ہے جس میں سال سال دو سال پھل کو محفوظ کر کے بعد میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کولڈ اسٹور کا نظریہ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے دیا۔ ہمارے نوجوان جو کالج پڑھتے ہیں وہ سائنس کو پڑھ کر ٹیکنالوجی پیدا کریں، وہ اپنے اندر قوت ایجاد پیدا کریں، اور اپنے اندر قوت ایجاد پیدا کر کے ملک کو، مسلمانوں کو اور پورے نسل انسانیت کو فائدہ پہنچائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیسا کولڈ اسٹور کا نظریہ پیش کیا؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، فرمایا یہ جو میں 7 سال کاشت کرواؤں گا اس کے لیے انہوں نے بڑے اسٹاک کے جو ہے نا بڑے بڑے تودے تیار کیے، بڑے بڑے اسٹاک روم تیار کیے، اور نیچے سے زمین سے اس کو خلا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر وہ اسٹاک روم زمین سے ٹچ رہے گا تو زمین کی نمی سے وہ گندم خراب ہو جائے گا۔ اس کو اوپر کر کے رکھا، اور جب کاشت کر کے جب اس گندم کو کاٹتے تھے تو کہا کہ اس کو بالیوں سے نہ نکالو، بالیوں میں رہنے دو، بالیوں سے نکال دو گے تو سال 1.5 سال 6 مہینہ 8 مہینے میں اس کو گھن لگ جائے گا، وہ سب خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا۔ لہذا بالیوں کے ساتھ میں آپ نے محفوظ کرنا شروع کیا۔ جب بالیوں کے ساتھ میں محفوظ کرنا شروع کیا تو اس وقت کے عقلاء حضرت یوسف علیہ السلام پر ہنستے تھے کہ کیسا بد عقل ہے نعوذ باللہ کہ اگر اس کو گندم اسٹاک کرنا ہے تو بالی نکال لے، اس لیے کہ بالی کے ساتھ کرے گا تو جہاں 100 کلو اسٹاک ہونا ہے وہاں اگر بغیر بالی کے کرے گا تو 400 کلو اسٹاک ہو جائے گا۔ اسٹاک ہی کرنا ہے تو اس طریقے سے کرے۔ لیکن یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ علم جو میرے رب نے مجھے دیا ہے ابھی اس کو اوپن کرنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اوپن کر لیا جائے گا تو سب میرے نحس پر اسٹاک کریں گے، اور آگے جو میری تعبیر پوری ہونے والی ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے کسی کو نہیں بتایا۔ جب 7 سال فراوانی نعمت کے ختم ہو گئے، یہ اسٹاک سجا، گندم موجود رہا، اب آگے قحط سالی کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اس وقت کی 32 کنٹریوں، سنو کتنی 32 کنٹریوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے گندم فراہم کیا۔ لوگ اپنی اپنی کنٹری سے، کنعان کا واقعہ قرآن میں ہے، خود ان کے والد محترم اور ان کے بھائی جو ہے نا آئے تھے گندم لینے کے لیے، بھائی آئے، بعد میں والد محترم آئے، اس کا تذکرہ تو قرآن میں ہے۔ لیکن ابن کثیر نے 32 کنٹری لکھی ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی کفالت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کی روشنی میں کی، اپنے خداداد صلاحیتوں کی روشنی میں کی۔ اور عجیب بات، میں آخری جملہ کہہ کر بات ختم کروں، یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو بچپن میں نبوت مل گئی، بچپن میں نبوت مل گئی۔ اب وہ کنویں سے جب نکالے گئے، وہاں سے لے کر عزیز مصر کے محل میں پہنچے، جوان ہوئے، قید خانے میں ڈالے گئے، 7 سال یا 10 سال قید خانے میں رہے، اتنے عرصے تک انہوں نے کسی کو دعوت نہیں دی، خاموش رہے۔ حالانکہ نبی کے لیے دعوت سے رکنا یہ بہت مشکل کام ہے، دعوت نہیں دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی میں اگر دعوت دوں گا تو نقصان ہوگا، لوگ میری شخصیت کو جانتے نہیں ہیں اور میری ذات ابھی مؤثر نہیں بنی ہے، کامل نہیں بنی ہے۔ کامل تو ہوں میں عند اللہ، لیکن لوگوں کی نظروں میں بھی میں کامل نہیں ہوں۔ پہلے میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، اور جب فائدہ پہنچا دوں گا تو اس طریقے سے لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں گے۔ اب میں اسلام کو پیش کروں گا، شریعت کو پیش کروں گا، اللہ کی توحید کو پیش کروں گا۔ لہٰذا 32 کنٹریوں کے لوگوں کی جب آپ نے کفالت فرمائی، سارے لوگوں کو آپ نے گندم دیا، تو پورے ورلڈ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا چرچا ہو گیا۔ اب آپ نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ و یوسف رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، یوسف علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ پوری دنیا دائرے اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو، ہم اپنے اندر کی قوت ایجاد کو مد نظر رکھتے ہوئے
جس کے اندر اللہ نے جو صلاحیت دی، دیکھو ہر انسان میں اللہ نے صلاحیت دی اور کچھ نہ کچھ صلاحیت اللہ نے انسان میں رکھی ہے. اسی لیے تو قرآن نے اعلان کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین سانچے میں ہم نے اسے ڈالا ہے. آپ کے اندر جو قابلیت ہے، جو آپ کے اندر جو ہے نا ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کو صحیح نہج پر استعمال کر کے انسانیت کو فائدہ پہنچاؤ، ان کو بینیفٹ پہنچاؤ، ان کو نفع پہنچاؤ. اور جب آپ کی ذات سے ان کو نفع پہنچ جائے گا تو آپ کی ذات ان کے نزدیک مؤثر بن جائے گی. پھر آپ جو بات پیش کریں گے وہ ان کے دلوں میں اترے گی اور اس طریقے سے ایک انقلاب پیدا ہوگا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ دونوں رخوں کو سامنے رکھنا چاہیے. یوسف علیہ السلام کا پہلا رخ، اپنے آپ کو محسنین بناؤ، نیکوکار بناؤ، بااخلاق بناؤ، اوصاف حمیدہ کا مالک بناؤ کہ انسان دیکھ کر ہی سمجھ جائے کہ نہیں یار میں جس کو دیکھ رہا ہوں یہ کوئی حیوان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ انسان ہے. اور اس کے بعد پھر اپنے قوت ایجاد کے ذریعے لوگوں پر حکمرانی کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے. اسلام وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بتایا گیا. اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام جو ہے نا شانتی کا پیغام دیتا ہے. اسلام لوگوں کو بانٹنے نہیں آیا ہے، اسلام لوگوں کو دینے آیا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ کے اندر فاتحانہ شان کے ساتھ میں داخلہ کیا تھا سن 8 ہجری میں، اس وقت آپ نے بڑے جوش سے حضرت علی کو بلایا، علی ادھر آؤ اور جا کر اہل مکہ کو بتلا دو کہ نہیں، مدینہ میں جب آپ داخل ہوئے تھے، ہجرت کر کے جب گئے تھے تو کہا کہ جا کر اہل مدینہ کو بتا دو کہ میں یہاں تمہاری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اتارنے نہیں بلکہ دوپٹہ رکھنے آیا ہوں. میں تمہاری مال کو چھیننے نہیں بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلانے آیا ہوں. میں تمہیں غلام بنانے نہیں آیا ہوں بلکہ تم کو غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. میں تم کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کی طرف دعوت دیتا ہوں. یہ کلمات آپ نے ارشاد فرمائے. لہٰذا آج وقت کی یہ ضرورت ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو حقیقی معنی میں مسلمان بنائے اور اپنی ذات کو مؤثر بنائے تاکہ ہماری اپنی ذات سے جتنا بھی ہو سکے دین کی اشاعت ہو اور لوگوں کو فائدہ ہو پہنچے، ہماری اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والحمد للہ رب العرش العظیم. نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة